اللہ سر اٹھانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ سر جھکانے والوں کو پسند کرتا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جتنا جھکنے میں مزہ ہے اتنا اٹھنے میں مزہ نہیں۔ بہت پیاری بات۔ زیادہ اٹھو مت، اڑو مت، اڑنے والے بہت آئے، ختم ہو گئے سب۔ ہاں، امیر ختم، دولتدار ختم، عہدیدار ختم، زمیندار ختم، قارون ختم، ہارون ختم، نمرود ختم، شداد ختم، حامان ختم، ابو لہب ختم، ابو جہل ختم، عتبہ ختم، شیبہ ختم، امیہ ختم۔ کربلا میں دیکھا کتنا دھوم دھڑاکا کیا تھا اس نے یزید، وہ بھی ختم، سمجھ رہے آپ؟ اور جتنے یہاں تھے اپنے یہاں وہ بھی ختم، بچنے والا کوئی نہیں ہے، سب ختم ہو جائیں گے۔ مگر جو اپنے پاس سب کچھ رکھ کے بھی اللہ کے ہو کے رہے، رسول اللہ کے ہو کے رہے، جن کے سر سجدوں میں رہے، خدا کی قسم وہ لوگ 800 سال ہو گئے اپنی قبروں میں لیٹے ہوئے، کل بھی زندہ تھے، وہ آج بھی زندہ۔ بیٹا ماسٹر ہے گھمنڈ مت کر، بیٹا ڈاکٹر ہے گھمنڈ مت کر، بیٹا انجینئر ہے گھمنڈ مت کر، دولتدار ہے گھمنڈ مت کر، بلڈر ہے گھمنڈ مت کر، آئی ایس ہے گھمنڈ مت کر، آئی پی ایس ہے اتنا مت۔ خدا اٹھانا بھی جانتا ہے اور خدا گرانا بھی جانتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دار بنا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار بنا دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کیا کہنے کا زیادہ نہ بولنے کی ضرورت ہے، کیا کہنے بہت نہ کودنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تم جیسے گھمنڈیوں کو پسند نہیں کرتا، بے شک اللہ سر جھکانے والوں کو پسند کرتا۔ کسے؟ 50 جوان گنڈے نوجوان آتے ہیں دولہا کو لے کے، کیا ہوگا؟ بولے سواگت۔ دولہا صاحب سے کہتے ہیں چلیے، دولہا صاحب بھی آ رہے ہیں جھومتے ہوئے، گالیاں، ہاں گالیاں بھی آ رہے ہیں، ریلنگ کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، گالیاں نکتا ایسی ہاتھی ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہیں آ جاؤ جہاں تھے کہ بال کی قیمت اس سے پوچھو جس کے سر پہ بال نہ ہو، آنکھ کی قیمت اس سے پوچھو جس کی آنکھ میں دیکھنے کی طاقت نہ ہو، کان کی قیمت اس سے پوچھو جس کے کانوں میں سننے کی طاقت نہ ہو، منہ کی قیمت اس سے پوچھو جس کے منہ میں بولنے کی طاقت نہ ہو، ہاتھوں کی قیمت اس سے پوچھو جس کے ہاتھوں میں حرکت نہ ہو، پاؤں کی قیمت اس سے پوچھو جس کے پاؤں میں چلنے کی طاقت نہ ہو۔ یہ جو آپ کا جسم سلامت ہے نا، اس کی قیمت اس سے پوچھو جو اجمیر کی گلیوں میں غریب نواز کی چوکھٹ پر اپاجی جو بے دستوں تھا زمین پر کھسک کے کٹورے اپنے جسم سے آگے بڑھا بڑھا کے تم جیسے امیروں سے بھیک مانگتے، یہ جو ایئر کنڈیشن مکان ہے نا آپ کا، اس کی قیمت اس سے پوچھیں جو بلوٹوتھ پر یعنی پٹھات پر لیٹ کر اپنی زندگی کو بسر کرتے، یہ جو 3 وقت کا کھانا آپ اپنے گھر میں کھا رہے ہیں، اس کی قیمت اس سے پوچھیں جو اسٹیشنوں کے سامنے بنے ہوٹلوں پر ایک ایک روٹی کے لیے آپ جیسے امیروں کا منہ تکتے ہیں، یہ جو لباس ہے جسم پہ، اس کی قیمت اس سے پوچھیں جس نے سردی کے موسم میں اوڑھنے کے لیے کبھی چادر تک نصیب نہیں ہوتی، یہ جو ماں باپ سایہ بھگن ہے سر پہ، اس کی قیمت اس سے پوچھیں جو یتیم ہے، یہ جو خوبصورت بیوی ہے گھر میں، اس کی قیمت اس سے پوچھیں جس کے پاس بیوی رکھنے کی طاقت نہیں ہے، یہ جو بیٹی اور بیٹے ہیں گھر میں، اس کی قیمت اس سے پوچھیں جو نابلد ہیں، جو بے اولاد ہیں، جو ابتر ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں ہے، خدا کی قسم یہ جو عزت ہے آپ کے پاس، اس کی قیمت اس سے پوچھیں جو ذلیل ہیں، یہ جو دولت ہے آپ کے پاس، اس کی قیمت اس سے پوچھیں جو غریب ہیں، یہ جو شان ہے آپ کے پاس، اس کی قدر ان سے پوچھیں جن کو لوگ حقارت سے دیکھتے ہیں۔ اللہ نے یہ ساری نعمتیں تجھے عطا فرمائی، بہاریں تجھے عطا فرمائی، یہ ساری دنیا کی آرائش اور زیبائش تجھ کو عطا فرمائی، مگر تو نے بدلے میں کچھ نہیں دیا۔ اللہ نے کہا بندے نماز پڑھ جنت دوں گا، فجر پڑھ جنت دوں گا، ظہر پڑھ جنت دوں گا، عصر پڑھ جنت دوں گا، مغرب پڑھ جنت دوں گا، عشاء پڑھ جنت دوں گا۔ اے بندے ذکر کر میں تجھے رزق دوں گا، سچا بن جا میں تجھے دولت دوں گا، اچھا بن جا میں تجھے مال دوں گا۔ اے بندے تو مخلوق سے پیار کرنے والا بن جا، میں قیامت میں تجھے جنت دوں گا۔ موٹر سائیکل خرید لی، سیلنسر کی جالی نکلوا دی،
کار خرید لی، شیشے بند کیے، سلام دعا بند، بیٹے کی منگنی زیادہ اچھی چل گئی، باپ کی بائیں کھل گئی، بیٹا دو چار پوڑیاں مانگنا سیکھ گیا، بیٹھ کے کیا گیا بیٹا ڈگری کر کے آیا، اور ہے جو لکھا اکنور کی گولی بھیج رہا ہے کہ مربے اور کہہ رہا ہے ڈگری کر کے آیا۔ ارے جھوٹ ہے، شرم نہیں آتی؟ جھوٹ بول کے جہیز مانگنے سے اچھا تھا مزرعہ کے مسلمان بڑے نہیں ہیں، زندے ہیں، آج بھی جمعے کے دن مزرعہ کی جامع مسجد کے آگے چادر بچھا دے، تم جیسی کا بھکاری کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے۔ شرم نہیں آتی؟ اچھا پیغام، جھوٹ بول کے پیٹ بھرنے سے اچھا ہے کہ غریب ہو کے بھوکا رہ لے، ایمان والا ہو کے مر جا، تاکہ قیامت کے دن مصطفیٰ کی شفاعت مل جائے۔ ماشاءاللہ، کیا کہتے ہیں قاضی صاحب؟ ایک بات یاد رکھنا، جھوٹ مت بول، غداری مت کر، مکاری مت کر، مرنا ہے ایک دن۔ پیچھے والے بھی بولو، زور سے بولو۔ دولت مل گئی گھمنڈی، عزت مل گئی گھمنڈی۔ اللہ سر اٹھانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ سر جھکانے والوں کو پسند کرتا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جتنا جھکنے میں مزہ ہے اتنا اٹھنے میں مزہ نہیں۔ بہت پیاری بات۔ زیادہ اٹھو مت، اڑو مت، اڑنے والے بہت آئے، ختم ہو گئے سب۔ ہاں، امیر ختم، دولتدار ختم، عہدیدار ختم، زمیندار ختم، قارون ختم، ہارون ختم، نمرود ختم، شداد ختم، حامان ختم، ابو لہب ختم، ابو جہل ختم، عتبہ ختم، شیبہ ختم، امیہ ختم۔ کربلا میں دیکھا کتنا خون دھڑاکا کیا تھا اس نے یزید، وہ بھی ختم۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور جتنے یہاں تھے اپنے یہاں وہ بھی ختم، بچنے والا کوئی نہیں ہے، سب ختم ہو جائیں گے۔ مگر جو اپنے پاس سب کچھ رکھ کے بھی اللہ کے ہو کے رہے، رسول اللہ کے ہو کے رہے، جن کے سر سجدوں میں رہے، خدا کی قسم وہ لوگ 800 سال ہو گئے اپنی قبروں میں لیٹے ہوئے، کل بھی زندہ تھے، وہ آج بھی زندہ۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ قاری محمد اقبال صاحب قبلہ۔ قسم کھا کے بتاؤ کہ تم سے غوث پاک نے کہا تھا کہ میرا جلسہ کرانا؟ نہیں نا، غریب نواز نے، صابری صاحب نے، اعلیٰ حضرت نے، کسی نے نہیں کہا نا۔ زمانہ ہو گیا، آپ ان کی یاد بنا رہے کیوں؟ اللہ کہتا تم میرا ہو جا، اللہ کہتا تم میرا ہو جا، میں زمانے کو تیرا بنا دوں گا، اور اگر مجھ سے دور رہے گا میں تجھے ذلیل کر دوں گا۔ اللہ عزت ہر کسی کو نہیں دیتا، اللہ عزت اسی کو دیتا ہے جو مصطفیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات اور سن لیں، بس دماغ میں آ رہی ہے بتا دوں، نبی کا قریب ہونے کے لیے مکہ اور مدینہ جانا ضروری نہیں ہے۔ مکہ وہ جائے گا جس پہ حج فرض ہوگا، جو دولتدار ہوگا، نماز قریب پہ فرض ہے، روزہ قریب پہ فرض ہے، مگر زکات امیر پہ، حج امیر پہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ توحید پر عمل قریب کرے گا، ہر انسان کرے گا، مگر روزہ یعنی قریب بھی رکھ سکتا ہے، توحید پر عمل قریب بھی کرے گا، نماز قریب بھی پڑھے گا، زکات امیر دے گا، حج امیر کرے گا۔ اب سنیے، ضروری نہیں ہے کہ آپ مکہ جائیں تب نبی سے پیار کا ثبوت ہو، آپ مدینہ جائیں تب نبی سے پیار کا ثبوت ہو۔ نہیں، ارے یار مزرے کے اندر اپنے چھپر کے نیچے بیٹھ کے مصلی پہ خدا کی عبادت کر لے اور دل مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بنا لے۔ جو مدینے میں ہیں وہ تحفے انہیں نہیں ملیں گے جو تحفے خدا تیرے گھر میں عطا فرمائے۔ اور نبی جس کو دینے پہ آ جائے، خدا کی قسم پھر اسے نہ کوئی ذلیل کر سکتا، نہ کوئی غریب کر سکتا۔ اور نبی کی عطا کیسی ہے؟ سبحان اللہ بولو۔ میں اس رسول کی عطا تمہیں بتا دیتا ہوں،
उसी महफिल में मेरे आका ने कहा अली अमामा तुम्हारे लिए, उसके बाद उमर ये असा तुम्हारे लिए, ये टोपी तुम्हारे लिए, ये तस्बीह तुम्हारे लिए, ये सामान तुम्हारे लिए। सारे सहाबा को मेरे आका ने तोहफे और तबर्रुकात तकसीम किए। उसके बाद जो नबी का जुब्बा शरीफ था, खरका शरीफ था, उस पर अबू बकर की भी नजर, उमर की भी नजर, उस्मान की भी नजर, अली की भी नजर। हजरत अली नबी के कदमों के करीब होकर बोले या रसूल अल्लाह, मेरी जान आपके कदमों में कुर्बान। सरकार आपने अमामा भी दे दिया, टोपी भी दे दी, पटका भी दे दिया, तस्बीह भी दे दी, जो तबर्रुकात थे, यहाँ तक के नादैन शरीफ आपने अता कर दी। आका ये खिलका किसके लिए है, ये जुब्बा किसके लिए है, ये कमीज किसके लिए है, ये कुर्ता किसके लिए है? इतना सुना मेरे आका की आंखें आंसुओं से भर गई। मुस्तफा के